لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا، کیونکہ یہ مہم بہت نازک تھی اور بہت زیادہ سٹیکس انوالو تھے خلافت اسلامیہ کے لیے، تو حضرت عمر کا فیصلہ یہ تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کور کمانڈر کے طور پہ بھیجا جائے گا، مگر اوور آل کمانڈ پوری جنگ کی خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ یہ بذات خود ایک غیر معمولی اور بہت رسکی فیصلہ تھا، یعنی ایک ایسے تھیٹر آف آپریشن میں کہ 2000 میل دور لڑا جا رہا ہو، اس زمانے میں جب کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اس طرح کے نہیں جیسے آج قائم ہو سکتے ہوں، یہ فیصلہ کرنا کہ جنگ کی ایک ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن مدینے سے لیے جائیں گے اور جو آپریشنل کمانڈر ہے، جو تھیٹر کمانڈر ہے، وہ صرف ٹیکٹیکل آپریشنز کرے گا، یہ ایک بہت غیر معمولی فیصلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو جدید طور پر اثر نو تقسیم اور ترتیب دینا شروع کیا۔ یہ پہلی مرتبہ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کنلے کے تعاون سے۔ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آج انتہائی سحر 5:17 ہے۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کنلے کے تعاون سے۔ تباہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہوا کہ گھڑ سوار کیولری کے دستے الگ تیار کیے گئے، اونٹ سوار کیولری الگ تیار کی گئی، آرچرز یا تیر اندازوں کے دستے الگ بنائے گئے، پیادہ فوج کو الگ منظم کیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں لاجسٹک ڈویژنز تیار کیے گئے، جس کے اندر میڈیکل کور تھی، جاسوس دستے تھے، اسکاؤٹس تھے، گائیڈز تھے، وہ اور لاجسٹکس اور سپلائی کی وہ تمام ریکوائرمنٹس جو آج کی جدید فوج کے اولین خدوخال ہو سکتے ہیں، ان تمام کو اس دور کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا کہ جو اپنے وقت میں بھی کئی سو سال ایڈوانس ملٹری اسٹریٹجی یا ملٹری پالیسی تھی۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کنلے کے تعاون سے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں آج انتہائی سحر 5:18 ہے۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کنلے کے تعاون سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملت اسلامیہ میں جہاد کا اعلان کرایا، حتیٰ کہ شام میں بھی پیغام بھیجے گئے اور شامی دستوں سے کچھ کہا گیا کہ یہ واپس عراق پلٹیں اور یہاں پر آ کے حضرت مسنہ کی دستوں سے ملے۔ یہاں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلتے ہیں اور ان کو پہلے 2 ماہ کے قریب ریگستان میں لے جا کر قیام کرایا گیا۔ اس عرصے میں تمام مسلمان دستوں کی تربیت کرائی گئی، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو ری آرگنائز کیا گیا، مسلمان دستوں کو پورے ریگستان میں پھیلا دیا گیا تاکہ ان کی تربیت کی جا سکے، گھوڑے مانوس ہو سکیں، اور وہ تمام نئے دستے جو پورے ملت اسلامیہ سے آئے تھے اور ایرانیوں کے خلاف لڑنے کے عادی نہیں تھے، ان کو ایرانیوں کی جنگی حکمت عملی اور حربی حکمت عملی سے روشناس کرایا گیا۔ یعنی باقاعدہ کئی ماہ لگا کر ایک منظم فوج تیار کی گئی، تمام جنگی اصولوں کو سامنے رکھا گیا جن کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے جنگ جسر میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ یہ ایک بہت ہائی سٹیک جنگ تھی مسلمانوں کے لیے بھی اور پرشین امپائر کے لیے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ جنگ قادسیہ کے میدان میں لڑی جائے گی تاکہ اللہ نہ کرے نقصان ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کی پشت پر ریگستان ہو اور مسلمان وڈرا کر کے ریگستان میں آ سکیں۔ دوسری طرف یزدگرد کے بادشاہ بننے کے بعد ایک ہجانی کیفیت پورے پرشین امپائر میں بھی مبتلا ہو چکی تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں سپاہی جمع کیے جا رہے تھے، سلطنت ایران جو وسائل اکٹھے کر سکتی تھی ان کو جمع کیا گیا، اور اپنے سب سے بڑے کمانڈر ان چیف رستم کی سربراہی میں ایک لشکر جرار بھیجا گیا جس کے پاس درجنوں ہاتھی تھے جو کہ ان کے آرمڈ ڈویژن، اور ان کو قادسیہ کے میدان میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی فوج کا سامنا کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ایران نے اپنی تمام تر عزت، وقار اور طاقت جنگ قادسیہ میں جھونک دی تھی۔ جس طرح شامی کیمپین میں جنگ یرموک نے ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا، جنگ یرموک میں شکست کھانے کے بعد رومن بائزنٹائن امپائر سیریا سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، شام ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور مسلمان پیدر پہ آگے بڑھتے ہوئے بیت المقدس شریف، انطاکیہ اور تمام ان علاقوں پر قابض ہو گئے تھے جس پر پہلے بائزنٹائن حکومت قابض تھی۔ وہ تمام رول جو سیرین کیمپین میں جنگ یرموک نے ادا کیا تھا، پرشین کیمپین میں یہ سعادت، یہ رول جنگ قادسیہ کا تھا۔
जंग कादसिया की मुसलमानों के लिए जो अहमियत थी उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात पर पाबंदी लगा दी थी, मुसलमान फौज में उन तमाम कबीलों को शामिल नहीं किया जाएगा कि जो फितना इर्तिदाद में मुर्तिद हो गए थे, और इससे पहले इन तमाम कबीलों से फौजी भर्ती नहीं की जाती थी। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अफराद की कमी के बायस और जंग कादसिया की अहमियत के बायस इस पाबंदी को उठा लिया, और उन तमाम कबीलों से भी अफराद भर्ती किए गए कि जो अब मुसलमान अच्छी तरह हो चुके थे और अपने ईमान को साबित करने पर तैयार थे और जोश जज्बे से सरचार थे। उन तमाम कबीलों से भी अफराद को भर्ती किया गया कादसिया की कैंपेन के लिए। हजरत साद बिन नबी वक्कास जब मदीने से निकलकर कादसिया की तरफ गए तो उनसे पहले ही हजरत मुसन्ना का इंतकाल हो चुका था। दोनों कमांडर्स आपस में कभी मिले नहीं, लेकिन हजरत मुसन्ना एक वसीयत छोड़ गए हजरत साद बिन नबी वक्कास के लिए, जो कि उनके तमाम तजुर्बे का निचोड़ थी जो उन्होंने इराकी कैंपेन में और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहकर सीखा था, और फिर जंग जसर में जो तजुर्बे उन्होंने हासिल किए थे उसकी रोशनी में आपने खास वसीयत की उनको कि कभी भी जंग इस तरह न कीजिएगा कि आपकी पुष्ट पर दरिया या कोई और रुकावट हो। जंग इस सूरत में करें कि जब आपकी पुष्ट पर रेगिस्तान हो, और रेगिस्तान जो कि हमेशा से अरबों का दोस्त रहा है, क्योंकि ईरानी फौज कभी भी इस काबिल नहीं थी कि रेगिस्तान में अरबों का ताक़ुब कर सकती। आइए यहां पर हम थोड़ा सा आपको तारुफ हजरत साद बिन नबी वक्कास का करा दें। हजरत साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु उन जलील कदर सहाबा में से हैं कि जो अव्वल में ईमान ले आए थे। शायद पहले 10 या 12 सहाबा में आपका नाम शुमार होता है। आप हुजूर के रिश्तेदार भी थे, और हुजूर की वालदा मोहतरमा की तरफ से आपका रिश्ता मामू का बनता था। हुजूर आपको प्यार से मामू भी कहा करते थे, और लतीफ पैराए में अक्सर सहाबा के सामने बड़े फख्र से फरमाया करते थे कि साद मेरे मामू हैं, तुम में से किसका मामू साद जैसा है, अगर है तो पेश करें। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, और चूंकि मदीने के दिनों में खतरा था इस बात का कि मुशरिक या काफिर कोई शरारत ना कर दें, तो मुसलमान सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरे दिया करते थे। उस दिन पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज कौन रजले सौले होगा कि जो हमें पहरा देगा। और ये बात सिर्फ हुजूर ने अपने आप से फरमाई। थोड़ी देर बाद जब हथियारों की आवाज आई, पूछा कौन है, तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में था, लेकिन मुझे अंदेशा पैदा हुआ कि आज शायद आपके पास कोई मुहाफिज ना हो, तो मैं आपके पास सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी देने, मुहाफिज की ड्यूटी देने पहुंचा हूं। हुजूर बहुत खुश हुए, इनके लिए दुआए खैर फरमाई, और माशाअल्लाह हुजूर ने जो रजले सौले की बिशारत दी थी वो हजरत साद बिन नबी वक्कास पर पूरी। हजरत साद बिन नबी वक्कास 17 या 18 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे, और उसके बाद से तमाम जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में गुजार दी। हुजूर के साथ आपका ताल्लुक इंतहाई गहरा, तमाम मार्कों में, तमाम गज़वात में, तमाम जिहाद में शामिल रहे। पेशे के एतबार से आप तीर कमान बनाते थे और तीर साजी का काम आपका था, और बहुत शानदार तीरंदाज भी थे। मक्की दौर में मुसलमानों को इस बात की इजाजत नहीं थी कि अपने दिफा में हाथ उठा सके, और मुसलमान छुप छुप के नमाजें अदा किया करते थे। एक मर्तबा कुछ मुसलमान छुप के नमाज अदा कर रहे थे, तो कुछ मुशरिक वहां पहुंच गए उनको तंग करने के लिए। हजरत साद को इतना जलाल आया कि आपने एक हड्डी उठाकर एक मुशरिक के सर पे मारी और उसका सर खोल दिया। इस्लाम की राह में सबसे पहले दुश्मन का खून बहाने वाले हजरत साद बिन नबी वक्कास। इसी तरह जब मुसलमानों को बाद में अपने दिफा में हथियार उठाने की इजाजत मिली, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में सबसे पहला तीर भी हजरत साद बिन नबी वक्कास ने चलाया। जंग बदर में आप शरीक, और आपके छोटे भाई हजरत उमैर बिन वक्कास भी शामिल थे। हजरत उमैर बहुत छोटे नौजवान थे, 17-18 साल के, और छुपते फिर रहे थे। जब हजरत साद ने उनसे पूछा तो कहने लगे मुझे खतरा इस बात का यह है कि मेरी कम उम्री को देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मुझे वापस ना कर दें। और यही हुआ कि जब हुजूर ने उनको देख लिया तो उनसे दरखास्त की कि आप वापस चले जाइए। वो रोने लगे और बहुत इसरार से इजाजत ले ली जहाद में शरीक होने की, और जहाद में शरीक हुए। और जंग बदर के 14 शोहदा में हजरत उमैर का नाम भी शामिल है। हजरत साद बिन नबी वक्कास को अपने छोटे भाई से शदीद प्यार था, और उसकी शहादत का बेइंतहा आपको दुख हुआ। इसी जंग में हजरत साद ने एक बड़े काफिर को कत्ल किया, और उसकी तलवार लेकर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हुजूर ने
حضرت سعد سے فرمایا کہ وہ تلوار لے جا کے واپس اسی جگہ پہ رکھ دو، کیونکہ اس وقت تک غنیمت کے معاملے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ حضرت سعد کی اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اور غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی، اور اسی وقت حضور نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی تلوار اٹھا لو۔ غزوہ احد کے موقع پر کہ جب حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو یہ وہ موقع تھا کہ جب ان مسلمان تیر اندازوں سے وہ کوتاہی ہو گئی کہ جو اپنے جگہ پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان لے لائے تھے اور مشرکین کی کیولری کے انچارج تھے، کمانڈر تھے، انہوں نے ایک فلینکنگ کیولری اٹیک کیا۔ وہ 10 یا 12 مسلمان جو پہاڑی پر رہ گئے تھے اور جنہوں نے حکم عدولی نہیں کی تھی وہ شہید ہوئے، مگر تمام دباؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا۔ حضور نے اپنے ساتھ 2 یا 3 صحابی ہر وقت رکھے جو چٹان کی طرح حضور کی حفاظت فرما رہے تھے، اس میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضور خود تیر اٹھا کر حضرت سعد کو دیتے تھے اور فرماتے تھے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں اور باپ قربان۔ ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ پر۔ صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو فرماتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں اور میرے باپ قربان یا رسول اللہ۔ یہ موقع تھا کہ جب حضور فرما رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کو فداک امی و ابی، تم پر میرے ماں اور باپ قربان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں یہ الفاظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں فرمائے۔ اس سے اندازہ کیجیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا۔ اسی طرح تمام غزوات میں، غزوہ خندق میں، فتح مکہ میں، غزوہ خیبر میں، غزوہ حنین میں اور غزوہ تبوک میں، تمام مقامات پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہم رکاب رہے۔ حضور کی تربیت اور فیض کا یہ اثر تھا آپ کو کہ حضور نے آپ کو بشارت دے دی کہ ان کی کوئی دعا غیر مقبول ہوئے نہیں رہ سکتی۔ بعد میں حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے کہ یہ کہیں بد دعا نہ دے دیں، اور ان کی دعا کے طالب ہوا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر معمولی روحانی وجود تھے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، دشمن آپ کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، رجل صالح کہا، آپ پر اپنے ماں اور باپ قربان کی بشارت دی۔ اور ایک مرتبہ مکے میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ بیمار ہو گئے، حضور کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ شامل تھے، اور بہت زیادہ بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ حضور آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور حضرت سعد نے آپ سے یہ پوچھا کہ میری ایک بیٹی ہے، میں اس کو کتنا ورثہ اور کتنا ترکہ چھوڑوں اور کتنا صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک قوم کو تم سے بہت فائدہ پہنچائے گا اور ایک قوم کو تم سے بہت نقصان پہنچائے گا، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کی ہجرت مکمل فرمائیے اور آسان کیجیے، یعنی ان کی صحت یابی کی دعا فرمائی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے فوراً بعد حضرت سعد بن ابی وقاص صحت یاب ہونا شروع ہو گئے، اور یہ بشارت تمام صحابہ کو معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کوئی بہت بڑا کام لے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی قوم کو ان کے ہاتھوں سزا دلوانے کی بشارت دلوا دی تھی۔ یہ وہ روحانی تائید تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ بھی قائم تھی۔ جس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سیف اللہ فرما دیا تھا، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ان مسلمان کمانڈر ان چیف یا کمانڈرز میں شامل ہوتے ہیں کہ جو حضور کی خاص روحانی تائید کے ساتھ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوئے محاذ جنگ پر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بہت بڑا کام لے گا۔ اب ہم قادسیہ کے میدان کی طرف آتے ہیں، جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی مسلمان فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے رستم 1 لاکھ لشکر جرار کے ساتھ 37 ہاتھیوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے۔ مسلمان فوج کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 1400 صحابہ اور تقریباً 17 یا بعض روایت کے مطابق 70 بدری صحابی موجود تھے۔ اس برگزیدہ لشکر میں ناتجربہ کار لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ تمام نوجوان تھے کہ جو ان قبائل سے بھرتی کیے گئے تھے کہ جو پہلے مرتد ہو چکے تھے اور ان کو ایرانیوں کے خلاف جنگ کا تجربہ نہیں تھا، لہذا ان کی تربیت پر بہت زیادہ وقت لگایا گیا۔ جیسے عرض کیا کہ کافی عرصہ پڑاؤ ڈالا گیا ریگستان میں، فوجوں کو پھیلایا گیا، ان کی تربیت کی گئی، گھوڑوں کو مانوس کیا گیا، اور اب مسلمان تیار ہو کر قادسیہ کے میدان جنگ میں موجود تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ بیمار ہو گئے اس جنگ میں، اور اس قابل بھی نہیں تھے کہ چل پھر سکتے، لہذا قادسیہ کے میدان کے قریب ایک پرانے قلعے میں آپ نے اپنا کمانڈ ہیڈ کوارٹر بنایا، اور آپ کا بستر لگا دیا گیا قلعے کی چھت پر، اور وہاں سے بیٹھ کر آپ میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے چند واقعات چھوٹے چھوٹے اور ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی ایک سفارت مدائن بھیجی۔ بادشاہ یزگرد نے مسلمانوں سے
بات چیت کرنے کی خواہش کی. یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس کی سلطنت پر چڑھے چلے آ رہے ہیں, اور ان پر ایک رعب طاری تھا. حضرت خالد بن ولید کی کیمپینز کے بعد اور جو مار یہ کھا چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھ سے, یہ کوشش یہی کر رہے تھے کہ کسی طرح بغیر جنگ کے ان کا کام ہو جائے. حضرت نعمان بن مقرن کی سربراہی میں جب تقریباً 14 مسلمان کمانڈر یزدگرد سے ملنے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے ہیں تو ایرانی حیران رہ گئے. نہ ان کے جسموں پر وہ شان و شوکت تھی, نہ ان کے تلوار اور گھوڑے اور تیر اور نیزے اور ہتھیار اس شان کے تھے جس شان کے پرشین امپائر کے پاس تھے. اس کے باوجود جو جلال ان کے چہروں پہ تھا وہ دیکھا نہیں جاتا تھا. بات چیت شروع ہوتی ہے. پہلے یزدگرد نے ان کو یہی تانے دیے کہ تم عرب بھوکے ننگے لوگ تھے, ہم جب چاہتے تھے تم لوگ کو پرے ہٹا دیا کرتے تھے, تم زیادہ شور کرتے تھے تو ہم روپے پیسے دے کے چپ کرا دیتے تھے. اس پر بڑی زبردست تقریر کی گئی ان کے دربار میں مسلمان کمانڈروں کی طرف سے, اور یہ بات اس کو واضح کی گئی کہ ہاں یہ ساری باتیں اس وقت تک تھیں جب تک اللہ کے رسول ایمان لے کر نہیں آئے تھے, اور جب ہم اس سے پہلے اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ دبایا کرتے تھے, آپس میں بھی خانہ جنگیوں میں مصروف تھے, مشرک بھی تھے اور اللہ کو بھی نہیں پہچانتے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے آ کر ہم کو توحید سکھائی, ہم کو رسالت اور اخلاق اور آداب سکھائے, انسانیت سکھائی, اور اسی لیے آج ہم تمہارے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ جو ظلم و ستم تم اپنی قوم پر کرتے رہے اس کو بند کرو, یا تو اسلام قبول کرو, یا ہماری اطاعت قبول کرو, یا ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی. یہ اس قسم کی گفتگو تھی جس کے لیے یزدگرد تیار نہیں تھا. ظاہر ہے وہ جلال میں آ گیا, وہ غصے میں آ گیا, اور اس نے حکم یہ دیا کہ ان سارے مجاہدین کے سروں پر مٹی کے ٹوکرے رکھوا دیے جائیں اور یہ اپنی مٹی لے کر واپس اپنے خیمے میں واپس آئیں. جب یہ مٹی لے کر مسلمان مرکز میں یہ واپس پہنچے ہیں, یہ تمام مٹی لا کے سیدنا سعد بن ابی وقاص کے سامنے رکھی گئی, ان کو مبارکباد دی گئی کہ شہنشاہ فارس نے اپنے ہاتھ سے اپنی سرزمین کی مٹی مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی. یزدگرد کے دربار میں سفارتکاری کے فیل ہونے کے بعد بات اب میدان جنگ تک پہنچ چکی تھی, لیکن میدان جنگ کا کمانڈر رستم, جس کے پاس جو کوٹ آف آرمز تھا پرشین امپائر کا, وہ بھی اس کو دیا گیا تھا, وہ علم, وہ جھنڈا جس کو درفش کاروانی کہا کرتے تھے, جو عزت اور آبرو تھی تمام پرشین امپائر کی, وہ تک رستم کے پاس تھی. اس کے باوجود رستم انتہائی خوف زدہ تھا مسلمانوں سے لڑنے میں. وہ یہ چاہتا تھا کہ بات سفارتکاری کے ذریعے طے کر لی جائے. اس نے بھی وہی سلسلہ شروع کیا کہ جو اس سے پہلے اس کا بادشاہ یزدگرد کر چکا تھا. اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغامات بھیجے کہ آپ اپنے سفیر میرے پاس بھیجیے. بہت بڑا دربار لگایا, چاروں طرف اپنے سپاہی کھڑے کیے, زرق برق لباسوں میں موجود سپاہی, آرمر, انفینٹری, اپنی تمام فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا, اور مسلمانوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے اپنے سفیر بھیجنا شروع کیجیے. پہلے دن جو صحابہ گئے سفارت کے طور پر, اپنے دربار میں جس جلالی شان کے ساتھ, جس قلندرانہ اور فقیرانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے, پرشینز حیران رہ گئے. انہوں نے وہی باتیں کہیں کہ جو اس سے پہلے کی یزدگرد کی دربار کی سفارت میں کہیں گئی تھی, یا اسلام لے آؤ, یا جزیہ دو, یا تلوار فیصلہ کرے گی. اسی طرح جو تیسری مرتبہ جو سفارت گئی وہ حضرت مغیرہ بن شیبہ کی تھی. جب وہ اس کے دربار میں چلتے ہوئے گئے اور کوئی نگاہیں ان کی نہ خیرہ ہوئی نہ چکاچوند ہوئی اس جاہو جلال سے اور جمال سے کہ جو اس کے آس پاس, ان کے آس پاس پھیلا ہوا تھا, اور جا کے وہ سیدھا رستم کے ساتھ بیٹھ گئے. ان کو کرسی سے کھینچ کے نیچے گرا دیا گیا. تو وہ بڑے جلال میں آئے اور اپنے خنجر سے قالین کاٹ کے اکھاڑ کے پھینک دیا, اور اللہ کی زمین پر بیٹھے اور کہتے ہیں اب ہم یہاں بیٹھ کر بات کریں گے. ان کا یہ فقیرانہ انداز اس قدر جلالی تھا کہ رستم پر بھی روب طاری ہو گیا. اس نے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں, روپیہ اور پیسہ آفر کیا, لیکن وہی جواب, اب تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی اگر تم ایمان نہیں لاتے اور جزیہ نہیں دیتے. اب کوئی اور راستہ رستم کے پاس بھی نہیں رہ گیا تھا سوائے اس کے کہ جنگ کی جائے. بیٹل لائنز ڈرا کر دی گئی, میدان جنگ سفارا ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے قلعے کی چھت پر پہنچ گئے, اور ان کی جگہ قائدین مقرر کر دیے گئے کہ جو پوری فوج کو ان کے پیغامات پہنچاتے رہیں جیسے جیسے جنگ کی صورتحال بدلتی رہتی ہے. اب کھلی جنگ شروع ہو رہی تھی. جس طرح عام طور پہ اس زمانے میں رواج تھا, پہلے انفرادی طور پر پہلوان آپس میں دونوں طرف سے آگے آئے اور انفرادی طور پر جنگیں ہوئی جس میں ان کے بہت نقصان اٹھانا پڑا ایرانیوں کو. اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی اور گھمسان کی لڑائی. ایک دلچسپ اور غیر معمولی واقعہ اس جنگ کے حوالے سے ہم یہاں سنانا چاہیں گے. جب یہ جنگ شدید طور پر جاری تھی اور مسلمانوں پر شدید دباؤ تھا, یاد رکھیے گا مسلمان 30,000 تھے اور 1 لاکھ کے قریب ایرانی, جس میں 37 ہاتھی بھی شامل تھے, ان کے آرمڈ بریگیڈ, آرمڈ ڈویژن کے طور پر مسلمانوں کی صفوں پر حملے کر رہے تھے. مسلمان عادی نہیں تھے اس بات کے کہ ہاتھیوں کے ساتھ کس طرح جنگ کی جاتی ہے. مسلمان گھوڑوں پر اور مسلمان اونٹوں پر بڑی بڑی چادریں لگا دی گئیں
اور ان کو بھی ہیبتناک بنانے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح شاید اس طرح ہاتھیوں کو روکا جا سکے، لیکن ہاتھی اس طرح بھی روکنے والے نہیں تھے۔ جس قلعے پہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، اسی قلعے کی جیل میں ایک مجاہد ابو موجن ثقفی قید کیے گئے تھے، چونکہ انہوں نے شراب پی لی تھی۔ ان کو بیڑیاں ڈال کے بٹھایا گیا تھا اور ان پر حد جاری کی جانے والی تھی۔ وہ اپنے قلعے کی کھڑکی سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور شدید کف افسوس مل رہے تھے کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، اور ان کے دردناک اشعار اور رونے کی آواز چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ جب نیچے آئیں، انہوں نے یہ اشعار سنے اور وہ حالت دیکھی جب ابو موجن ثقفی کی تھی، اور ثقفی نے ان سے درخواست کی کہ اگر مجھے اجازت دے دی جائے جہاد میں شریک ہونے کی، اگر میں شہید ہو گیا تو معاف کر دیجیے گا، اگر میں بچ گیا تو شام کو آ کے واپس اپنی بیڑیاں پہن لوں گا۔ ان کی زوجہ نے اس کی درخواست مان لی اور اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا اس نے لیا، تلوار ان کی لی اور میدان جنگ میں چہرہ لپیٹ کر گھمسان کی لڑائی میں شامل ہو گیا۔ اس کے لڑنے کا انداز اتنا غیر معمولی تھا کہ دشمن کی صفیں الٹتا ہوا جا رہا تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص قلعے کے اوپر سے اس کو دیکھ رہے تھے، اپنے گھوڑے کو پہچان رہے تھے، لیکن اس مجاہد کو نہیں جانتے تھے اور حیران تھے کہ چہرہ لپیٹے یہ کون نوجوان ہے کہ جو دشمن کی صفوں کو لٹتا جا رہا ہے۔ جب شام ہوئی، جنگ ختم ہوئی، تو ابو موجن ثقفی واپس آئے، اپنی جیل خانے میں پہنچ کر اپنی بیڑیاں دوبارہ پہن لی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ یہ ابو موجن ثقفی تھے، تو آپ کو بہت افسوس بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی، اور آپ نے اس بات کا افسوس کیا کہ ایسا مجاہد جیل خانے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ابو موجن ثقفی کو معاف کر دیا اور ان کو اجازت دی کہ جہاد میں شریک ہو سکے۔ ابو موجن نے اس پر فرمایا کہ یا سیدی، حد کے خوف سے تو میں نے شراب بند نہیں کی تھی، لیکن آج میں توبہ کرتا ہوں شراب سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں اور جہاد میں گزاروں گا۔ یہ غیر معمولی واقعہ جو اکثر ہماری تاریخ میں سنایا جاتا ہے، جنگ قادسیہ کا ہے۔ دیکھیے، جنگ قادسیہ وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس جنگ کے سٹیکس پرشین امپائر کے لیے بھی اور ایک نئی اسلامی ریاست کے لیے بھی بے انتہا تھے۔ اس جنگ میں شکست کا مطلب پرشین امپائر کے لیے یہ ہوتا کہ مدائن ان کا دارالخلافہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا اور اس سلطنت کے پرخچے اڑا دیے جاتے۔ مسلمانوں کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام فتوحات جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مسلمانوں نے اس سے پہلے عراق میں کی تھی، وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل جاتی اور مسلمانوں کو واپس جزیرے میں آنا پڑتا۔ دونوں طرف سے شدید مزاحمت کی جا رہی تھی۔ مسلمان تعداد میں 1/3 تھے اور دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ بھی لڑ رہا تھا، اس کے پاس آرمر بریگیڈ، انفینٹری، کیولری اور آرچری بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کے ہاتھی مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی اتنی بھاری تعداد میں ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کچھ ایرانیوں سے جو مسلمان ہو چکے تھے پوچھا کہ ہاتھیوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ان ہاتھیوں کو اندھا کر دیا جائے تو یہ واپس پلٹ کر اپنی ہی فوج کو کچل دیں گے۔ اب یہ ذمہ داری حضرت سعد بن ابی وقاص نے چیدہ کمانڈروں کو دی کہ جا کے ان ہاتھیوں پر حملہ کیا جائے، ان کو اندھا کیا جائے، تاکہ ایک دفعہ اس ہاتھیوں کی مصیبت سے مسلمانوں کی جان چھوٹے تو مسلمان کیولری اور انفینٹری اس کے بعد ایرانیوں کی کیولری اور انفینٹری کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اب جنگ براہ راست مسلمان کیولری اور دشمن کے ہاتھیوں کے درمیان شروع ہو چکی تھی۔ مسلمان دستے گئے، ہاتھیوں پر حملہ کیا، ان کو اندھا کر دیا گیا، اور بڑے بڑے ہاتھی جب اندھے ہو گئے اور پلٹ کے اپنی فوج کو چلنے لگے تو اب جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگا۔ یہاں سے جنگ ایک بہت ہی نازک موڑ پر داخل ہو چکی تھی۔ چاروں طرف سے مسلمانوں نے اپنی تمام قوت کو یکجا کیا اور خوفناک اور خونریز جنگیں لڑی جانے لگیں۔ این جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید مسلمانوں کو پہنچی۔ وہ شامی دستے جو شام کے محاذ سے موڑ دیے گئے تھے قادسیہ کی جنگ میں پہنچنے کے لیے، این جنگ کے دوران وہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے ہراول دستہ حضرت قائقہ کا تھا جو 700 مجاہدین کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے، اور انہی کی ذمہ داری حضرت سعد نے لگائی کہ ہاتھیوں کو اندھا کر کے موڑا جائے۔ اس طرح جب باقی دستے پہنچنا شروع ہوئے تو حضرت قائقہ نے ان کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ 100 کی تعداد میں تھوڑے عرصے کے بعد نعرے لگاتے ہوئے آتے اور جنگ میں شامل ہو جاتے۔ ایرانی یہ سمجھے کہ بہت بھاری تعداد میں مسلمانوں کو کمک پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ ان کے نعروں سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور سائیکولوجیکل وارفیئر، یعنی وہ جو ایک نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو ایک بہت زیادہ برتری اور تقویت حاصل ہونا شروع ہوئی اور ایرانی مایوسی کا شکار ہو گئے۔ دوسری طرف ان کے ہاتھیوں کو بھی اندھا کر دیا گیا اور وہ فتنہ جو مسلمانوں کے سروں پر ہاتھیوں کی شکل میں اور آرمر ڈویژن کی شکل میں موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جنگ اس موقع پر پہنچ چکی تھی کہ اس کو رات کو بھی نہیں روکا گیا۔ وہ خوفناک ترین رات جو اس جنگ کی آخری رات تھی، اس کو تاریخ اسلام میں لیلۃ الحریر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ جنگ جس میں لوگ آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے، یعنی خوف و دہشت کا یہ عالم تھا۔ اتنی خونریز رات وہ تھی کہ برسوں اس کے بارے میں بات کی جاتی رہی، اور جو مجاہد اس میں شریک تھے برسوں تک اپنی اولاد کو اس کی داستانیں سناتے رہے،
اس خوفناک رات کی جو قادسیہ کی آخری رات تھی، جس کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پرشین امپائر کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس کے بارے میں باقی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے۔